اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد اگر آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت نوازیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور دنیا جہان کی پریشانی، دنیا جہان کی حاجات مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ آج وہ سچا عمل اپنے بہن بھائیوں کو بتا رہا ہوں۔ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کے وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگو گے تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے اس عمل سے مل جائے گا، اور وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولی دولت سے نہ بھر جائے تو پھر تم نے مجھے کہنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو وہ بھی یہ بتایا ہوا عمل کر لے، اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے کر لے تو نہ صرف اس کا قرضہ اتر جائے گا بلکہ اللہ رب العزت اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں اور مرادیں تو پوری نہ ہو سکیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر سوچیں تو اس وقت انسان کی سب سے بڑی پریشانی پیسے کا نہ ہونا ہے، دولت کا نہ ہونا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہاں سبب سے ہی کام ہوتا ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا سبب پیسہ ہے۔ غریبی اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو پھر پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ کبھی سوچا ہے کہ بیماری کیوں لگتی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جو نہ بھی مانگ سکے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کر دے گا، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا، جسم کے کونے کونے سے بدنظری کا خاتمہ کر دے گا۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ جس کا سالہ سال سے حل ہی نہ نظر آتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو وہ مانگ لینا۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر دلوں میں وسوسے رکھیں گے کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں رزق روپیہ پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بھائیوں اور بہنوں، دلوں میں وسوسے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو بھائیوں اور بہنوں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے اور آپ کی زندگی میں کیسے معاملات میں آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، توکل کے بے پناہ فائدے ہیں۔ یہ نہ صرف دینی اعتبار سے ایک بہترین چیز ہے
بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین چیز ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد اور فضائل حیران کن ہیں۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں اور توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ ایک بزرگ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور ایمان صرف متوکلین ہی کا محفوظ ہے۔ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو عمرا اور غیر عمرا سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل غنی اور حمید ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، تو راحت پائے گا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، توکل کی یوں دعا مانگا کیجئے کہ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، تو آپ نے اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے، بھائیوں اور بہنوں، کیا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب اور بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی بابرکت اور انتہائی طاقتور نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام یا ذوالجلال والاکرام ہے، یہ اللہ رب العزت کا جلالی نام ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کو اس نام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور رب کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کرتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، اور یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔
یہ وظیفہ پڑھتے ہی ناظرین دولت والے فرشتے اس عمل کو کرنے والے کے گھر پر آتے ہیں اور اس کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یاد الجلال والاکرام کا یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے اس کی مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد اس عمل کے اندر آپ نے ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے جو کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، انتہائی طاقتور صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ شامل کرنا ہے اور 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ نے ایک ساتھ یہ پورا عمل کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی ضرور مانگنی ہے۔ دعا مانگے بغیر ناظرین وظیفہ یا کوئی بھی ذکر خالی نہ چھوڑا کریں، ورنہ یہ وہی بات ہو گئی کہ محنت کی، مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی لیے بغیر ہی چلے گئے۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور ترغیب کے بارے میں جا بجا احادیث اور آیات وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ بھائی اور بہنوں، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے۔ ناظرین، دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی زندہ وحدہ لا شریک ہے، اسی سے مانگو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کیا کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کریں، بھلے چند سیکنڈز کی کر لیں لیکن دعا لازمی کرنی ہے، اور وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، دعا کی انتہائی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے مل کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے ہمارے رب، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ الہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔
اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے ہی نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں صرف اور صرف حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی والدین کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں یا الہی انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ بھی دعا کے آخر میں کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں دعا پر آمین کہتے ہیں دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، اس کی آمین قبول ہو گئی، ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔